انسانیت رہی نہیں اور درندگی ہے ہر طرف۔ اس کی تازہ ترین مثال ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں دیکھنے کو ملی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایک کیس سامنے آیا ڈاکٹر مومیتا کا، جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں موت سے کچھ ٹائم پہلے کی ویڈیو ہے ڈاکٹر مومیتا کی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر کرب اور اذیت سے ان کی جان نکل رہی ہے۔ کیا اس کے ذمہ دار وہ تھیں؟ کیا ان کا خود کا قصور تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر مومیتا ایک جو کہ ٹریننگ ڈاکٹر تھی 31 ایئرس کی، وہ اپنی ٹریننگ کر رہی تھی ہاسپٹل میں جیسے روٹین میں کرتی ہیں۔ تو 9 اگست والی شام ان کے گھر پہ کال آتی ہے، جو کہ اس کے پیرنٹس اٹھاتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لی ہے۔ اب 31 ایئرس کی بیٹی جس کی ہو، وہ ڈاکٹر بن رہی ہو، اور ایسے ایک دم ان کو کال آئے، تو اس تکلیف کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے کہ جس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کے بعد اس بارے میں جاننا چاہا کہ ان کی بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیسے ہوا، ملنا چاہا، لیکن ہاسپٹل والوں نے نہیں ملنے دیا انہیں ان سے دور رکھا گیا۔ انہیں سچائی بھی نہیں بتائی گئی کہ کیا ہوا ہے اور کیوں کیا ہے یہ سب۔ فورینسک رپورٹ جو سامنے آتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جسم کے کئی حصوں پر نشان ہیں اور کئی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے سامنے آتا ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی ڈاکٹر مومیتا کے ساتھ ایک نہیں کئی افراد نے سیکچول ہریسمنٹ اور سیکچول ریلیشن بنانے کی کوشش کی، جس سے یہ سامنے آتا ہے کہ ان کے ساتھ کئی مرتبہ کئی الگ الگ لوگوں نے ریپ کیا اسی ہاسپٹل میں، اور ان کے ساتھ نہ صرف ریپ کیا بلکہ ان کو مارا اور ٹارچر بھی کیا، اس کے علاوہ ہریس بھی کیا۔ اور یہ واقعہ چاہے انڈیا میں ہوا ہو یا دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوا ہو، مگر یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ جن لوگوں نے یہ سب کیا ہے، ان کا انسان کہنا یا پھر مرد کہنا انسانیت اور مردانگی دونوں کی تذلیل ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ انسان کہا جانا چاہیے، نہ ہی مرد کہا جانا چاہیے۔ ان لوگوں کو حیوانیت کا درجہ دینا بھی حیوانیت کی تذلیل ہے۔ ایسے لوگوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس کے بعد نشان عبرت بنے اور پتہ چلے کہ ایسے کچھ بھی کرنا نہیں چاہیے کہیں بھی، کسی کے ساتھ بھی، اور یہ کتنا غلط ہے۔ اور سوچو اس کے ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی جن کی جوان بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اور دن بدن اس طرح کے کیسز اور اس طرح کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ دینا نہیں چاہتا اور بات بھی نہیں کرتے لوگ۔ ہفتہ 10 دن اس طرح کے ٹاپکس پر بات کرتے ہیں، پھر جب ٹرینڈ سے ہٹ جاتے ہیں پھر یہ والے ٹاپکس پہ ان چیزوں پر بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں بہت سے کیسز سامنے آئے تھے ریپ کے، جن کے بعد ہفتہ 10 دن 15 دن 1 مہینہ جب تک وہ بات نیوز میں رہتی ہے، اس پر ایکشن بھی لیا جاتا ہے اور کام بھی کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ ٹرینڈ سے ہٹ جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں آہستہ آہستہ، تو سب پھر نارمل ہو جاتا ہے اسی طرح۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ریپسٹ کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور عورتوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اگر اس طرح کی پالیسیز بنانے کی جگہ کہ جس سے کچھ سدھار آئے اور معاشرے میں اس طرح کے جرائم کو روکا جائے، الٹا ہمارے یہاں وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے اور اسی پر عورت پر جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس پر ہی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوگا، اس نے ہی ان کو کچھ بولا ہوگا، یا پھر وہ لوگوں کو سامنے ایسے ڈریس کیوں پہنتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کے اوپر دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگ الٹا وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں اور عورتوں پر ہی ہر دفعہ الزام لگاتے ہیں کہ عورت کا ہی قصور ہوگا، اگر ایسا ہوا ہے تو اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے اپنی عوام کو بھی، اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی پالیسیز بنائیں جن سے اس طرح کے کیسز کو ہونے سے روکا جا سکے اور اس طرح کے جرائم پر قابو کیا جا سکے اور مجرمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور اس ویڈیو میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مومیتا کے کیس پر جو بھی اس میں انوالو ہیں لوگ، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس کے بعد پالیسیز اس طرح کی بنائی جائیں کہ آئندہ اس طرح کے کیسز نہ ہو سکیں، اور پاکستان میں بھی اس طرح کی پالیسیز بنایا جائے اور مانیٹرنگ کی جائے کہ اس طرح کے جرائم اور اس طرح کے کیسز کو ہونے سے روکا جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔